ہمیشہ ایک اصول آپ دیکھیے، رشوت جو ہمارے معاشرے میں اس قدر عام ہو گئی ہے اور جس کو اب ہم برا بھی نہیں سمجھتے، اور ہم اس کو کئی کئی نام دیتے ہیں. کہیں ہم اسے کہتے ہیں کہ حق خدمت ہے، کہیں ہم کہتے ہیں بالائی آمدنی ہے، بالائی کی طرح کھاؤ اس کو، کہیں ہم اسے جناب یہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب یہ تو تحائف ہیں. لیکن آپ بچے کے دماغ میں یہ چیز پیدا کریں، بچپن سے پیدا کریں کہ تحفہ صرف وہ ہوتا ہے جو ہم ایک دوسرے کو دیتے ہیں. ہم کہیں بھی ہوں، کسی پوزیشن پہ بھی ہوں، اگر دوست ہیں تو پھر ہر وقت ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات بھی رہیں گے اور ہم ایک دوسرے کو تحائف بھی دیں گے. یک طرفہ تحفے دینا کوئی تحفہ نہیں، اور اس میں چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی بچے پھر حرام سمجھتے ہیں، کیونکہ بچپن سے انہوں نے دیکھا ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی اس قسم کی چیز نہ آتی تھی نہ رکھی جاتی، اور اس کو واپس کرنے کا بھی ایک سلیقہ اور طریقہ ہوتا ہے. یہ نہیں کہ آپ اٹھا کے کسی کے منہ پہ مار دیں، بلکہ جب کوئی اس قسم کی فضول ناروا حرکت کرے تو اسے بٹھا کے پیار سے سمجھائیں کہ بھائی یہ بات صحیح نہیں ہے، اور اگر وہ اصرار کرے کہ نہیں آپ رکھ لیجیے، اب تو میں لے آیا، اب تو یہ ہو گیا، تو آپ انہیں کہیے کہ نہیں، آپ کے گھر میں بھی انہیں چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، آپ انہیں گھر لے جائیں. یہ چیزیں ہمارے لیے اچھی نہیں ہے، نہ آپ کے لیے نہ ہمارے لیے، کیونکہ اگر آپ ایک ناجائز چیز کسی کو دے رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ گناہگار ہیں. اگر دینے والا نہ دے تو لینے والا نہیں لیتا. یہ نفرت بچپن سے ان کے دلوں میں بیٹھا، تو پھر کبھی بھی گھر میں رشوت نہیں آ سکتی. اسی طرح سے آپ انہیں ہمیشہ اپنے وسائل سے کم خرچ کرنا سکھائیں. جب ان میں کفایت شاری کی عادت ہوگی تو پھر آپ دیکھیے کہ انہیں ناجائز آمدنی کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. اور کس طرح سے آپ انہیں یہ عادت سکھا سکتے ہیں؟ جب گھر میں آپ اپنے ایسا طریقہ دکھاتے ہیں. آج آپ دیکھیے کہ ہمارے یہاں کوئی مہمان آتا ہے تو ہم فوراً پہلے تو نوکر کو دوڑاتے ہیں، جاؤ بوتلیں لے آؤ. اس کے بعد پھر ہم دوڑاتے ہیں، جاؤ پاس کی بیکری سے کیک لے آؤ. پھر ہم اسے دوڑاتے ہیں، جاؤ کوئی نمکین چیز لے آؤ. سب کچھ بازار سے آ رہا ہے، اور آپ خود اندازہ کیجئے کہ اس کے ایک دن کے تواضع کے آپ کے پاس کتنے پیسے خرچ ہو جاتے ہیں. لیکن اگر بچے نے دیکھا ہے کہ میری ماں قرینے والی ہے، اس نے شربت بھی بنا کے رکھا ہوا ہے، کوئی مہمان آتا ہے تو اس کے لیے شربت کا گلاس گھر میں ہی سے نکل آتا ہے، ماں نے کوئی نہ کوئی چیز گھر میں سلیقے سے بنا کے رکھی، کوئی مہمان آتا ہے تو اس کو پیش کر دیا جاتا ہے، خود ہی اس نے کچھ بیک کر کے رکھا ہوا ہے، خود ہی اس نے کچھ نمکین چیز بنا کے رکھی ہوئی ہے. مہمان آتے ہیں تو افراتفری نہیں مچتی، بلکہ وہیں سے وہ دے دیتی ہیں. اور پھر بچوں کو آپ دکھائیے بھی کہ یہ دیکھو، یہ ایک ایک جو میں نے بنائی اتنے پیسوں میں بنایا، اور یہ جو تم بازار سے خریدو گے اتنے میں بنے گا. تو بچے کے دماغ میں پھر آتا ہے کہ تھوڑی سی محنت کرنا زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ آپ ہر چیز کے لیے باہر دوڑیں اور ایک کی بجائے 10 روپے خرچ کر کے آ جائیں. اسی طرح سے ہم اپنے کپڑے اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، بس اب 2-4 دفعہ پہن لیا، اب دل سے اترتے ہیں. انہیں کپڑوں کو آپ قرینے سے دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں، کئی دفعہ استعمال کر سکتے ہیں اگر ذرا سی دماغ پہ زور ڈال کے محنت کریں. ہم بوتیکس میں جاتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ آج کل جو بوتیکس کے کپڑے ہوتے ہیں انتہائی اونگے بونگے ہوتے ہیں. ایک رنگ کی شلوار ہے تو ایک رنگ کا دوپٹہ ہے تو ایک رنگ کی قمیض ہے تو اس میں 2-4 پیچز لگے نہیں، جو بوتیک سے لے کے آئے. یہ خود نہیں کر سکتے؟ خود بھی تو کر سکتے ہیں. بچے بچپن سے آپ کی یہ چیزیں نوٹس کر رہے ہوتے ہیں. آپ کس طرح سے اپنے لباس کو خوبصورت اور دیدہ زیب بنا لیتے ہیں ذرا سی محنت سے. کئی دفعہ آپ دیکھیں آپ کی بہت خوبصورت کوئی پرنٹڈ قمیض ہوتی ہے، کہیں سے پھٹ گئی، کہیں سے خراب ہو گئی، اس میں اگر کوئی خوبصورت پھول ہیں وہ آپ نکال لیں اس میں سے کاٹ کے، اور آپ اپنے کسی سادے قمیض سے اس کو پیچ ورک سے کاٹ لیں، اتنے خوبصورت آپ نئی قمیض تیار ہو جاتی ہے. رنگ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ خراب ہو گیا، ایک خوبصورت رنگ آپ اسے رنگوا لیں، بالکل نیا جوڑا لگنے لگتا ہے. تو اس طرح سے بچوں کو یہ کرینہ سکھائیں، بجائے اس کے کہ وہ ہر وقت بازار میں کھڑے ہوں، ہر دعوت کے لیے انہیں ایک نئے جوڑے کی ضرورت ہو. بچپن سے انہیں سکھائیں کہ یہ جو کچھ بھی ہمیں اللہ نے دیا ہے اس کا ہمیں ایک دن اللہ کو جا کے جواب دینا ہے. دیکھیے اپنی آمدنی پہ یہ بھی آپ دیکھیے کہ آپ غریب کو ایک نیا جوڑا لے کے دیں، اس کا بھی دل خوش ہو، اس کا بھی دل چاہتا ہے کبھی نئے کپڑے پہننے کو. اچھا نیا جوڑا بجائے خود لے کے پہننے کے کسی کو دے دیں، وہ کہیں زیادہ خوبصورت بات ہے بنسبت اس کے کہ آپ اپنا جوڑا دیں جس کو اسے کاٹ کے صحیح کرنا پڑے. اپنا بھی دیں، لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا کپڑا ایسا ہے جو آپ قابل استعمال بنا سکتے ہیں تو نیا کسی اور کو لے کے دے دیں. کئی دفعہ آپ دیکھیں کسی کی شادی ہو رہی ہوتی ہے، جب آپ اپنے اوپر تنگی کرتے ہیں تو دوسرے کے لیے آسانی ہوتی ہے. اپنا من مار کے آپ دوسرے کو کچھ دے سکتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، آپ اس گھر میں بیٹھیں، اس گھر والے یہی کچھ کرتے تھے جس کی وجہ سے آج یہ گھر اللہ کے نام پہ وہ دے سکے.
کیونکہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ ہمارے گھر میں بازار سے کوئی چیز آئے اسے ایک زبردست برائی سمجھا جاتا تھا. خود کرو ہر وقت یہ ہوتا تھا کہ بڑی بدسلیقی ہے کسی عورت کی کہ اس کے گھر میں بازار سے کوئی چیز آئے. خود بناؤ. بچپن سے بہت برا سمجھتے تھے. کسی کو باہر کھانا کھلانے کے لیے لے جانا انتہائی برا سمجھتے تھے. اسی طرح سے بازار سے کوئی چیز منگوا کے کسی کو کھلانا بہت برا سمجھتے تھے. خود بچوں کو بچپن سے پکانے کی سلیقے کی تربیت دی جاتی تھی اور کہا جاتا تھا کہ جو تم اپنے اتپاس سے بچا کے خرچ کرتے ہو وہی اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہوتا ہے. اور بچپن سے یہ تربیت دی جاتی تھی کہ آپ اپنے رزق میں دوسروں کو شریک کریں. آپ دیکھیے کہ آج کل ہماری بچیوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا جب تک ان کی شادیاں نہیں ہوتی کہ گھر کا خرچ کیسے چلتا ہے. انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ایک جوڑا جو ہم پہنے بیٹھے ہیں یہ کہاں سے اماں خرید کے لائیں, کتنے میں خریدا. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہ تربیت ہمیں بچپن سے دی گئی. ایک جیب خرچ ہوتا تھا, اس میں سے پھر مطالبہ یہ ہوتا تھا کہ اس میں سے اپنے سارے خرچے کر کے پھر اتنے پیسے بچاؤ کہ سب کے لیے کوئی تحفہ بھی لے کے آؤ. میری والدہ کا ایک جملہ ہر وقت ہوتا تھا, کم خرچ والا نشہ. زیادہ خرچ کر کے تو ہر ایک کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے, لیکن کم خرچ کر کے اوپر بیٹھنا بہت مشکل کام ہے. اور وہ کہتی تھی یہی مشکل کام کرو تو پھر کسی کے لیے کچھ تمہارے پاس بچے گا. اگر سب کچھ تم جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا اپنے اوپر تھوپ لوگے تو جواب کہاں سے دو گے. اصل چیز یہ جواب دہی کا احساس پیدا کرنا ہے بچے میں کہ ہر چیز کا آپ کو جا کے جواب دینا ہے. ہر چیز جو آپ کی ضرورت نہیں کسی اور کی اشد ضرورت ہے, اس لیے ان کی ضرورتوں کو اپنی ضرورتوں میں شامل کرنا ہے اور ان کی ضروریات کو اولیت دینی. کیونکہ آپ جس چیز کو سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے تو ایک محض تفریح اور ایک عیش ہے, ان کے لیے وہ ایک انتہائی اہم اور ضروری چیز ہے. آپ اپنی ضرورتوں میں دوسروں کو شامل کریں. یہ بچوں کو بچپن سے آپ تربیت دیں. مثلا آپ کو کھانے کی چیز دیتے ہیں, ہمارے گھر میں ملازمین ہوتے ہیں, بچے کو یہ تربیت دیں کہ اس میں سے ان کو کھلائیں. مجھے اپنے بچپن میں اب تک یاد ہے کہ میری دادی اللہ انہیں مغفرت کرے, جب ان کا کھانا آتا تھا وہ ہم سے پہلے کھانا کھاتی تھی کیونکہ وہ کہتی تھی میری عادت ہے میں 12 بجے کھانا کھاتی. اور ان کا اپنا کھانا ان کی اپنی مائی تھی وہ پکاتی تھی. 2 روٹیاں وہ پکواتی تھی, اس میں سے پہلے جب کھانا آتا تھا تو اس پہ وہ اللہ کا نام لے کے 1 روٹی اور سالن اپنی مائی کو دیتی تھی, یہ تیرا حصہ ہے. اس کے بعد آدھی روٹی وہ اپنے لیے رکھتی تھی اور آدھی روٹی میں ہم 5 ان کے پوتا پوتی تھے, ایک نوالا ہم 5 کو دیتی تھی اور آدھی روٹی خود کھاتے تھے. اور ہم نے ہمیشہ ساری عمر یہی دیکھا کہ کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے خود بیٹھ کے کھانا کھا لیا. یہی ہم نے اپنی والدہ کو دیکھا, جب ان کا کھانا آتا تھا اس میں سے ضرور نکال کے سب سے پہلے جو لے کے آتا تھا اس کو دیتی تھی کہ یہ تم کھا لو. وہ کہے بھی میں نے کھا لیا, کہتے نہیں یہ تم میرے کھانے میں سے کھا لو, کیونکہ وہ پرہیزی کھانا کھاتی تھی, مرچیں وغیرہ نہیں کھا سکتی تھی, تو اس لیے اپنے کھانے میں سے نکال کے دیا کرتی. اور پھر جتنے بچے ہوتے تھے سب کو ایک والا اس میں سے دیتی تھی. اب وہ عادتیں آپ دیکھیے کہ آپ کے دماغ میں بیٹھ جاتی ہیں, جم جاتی ہیں کہ اکیلے نہیں کھانا, اپنے کھانے میں کسی کو شریک کرنا ہے. کیونکہ وہ کہتے تھے پتہ نہیں کس کس کی قسمت ہمارے ساتھ مل گئی ہے جو ہم کھا رہے ہیں. کبھی بھی یہ نہیں کہتے تھے ہم کسی کو دے رہے ہیں, کہتے تھے اللہ نہ جانے ہمیں کس کی قسمت سے دے رہا ہے. تو اس لیے کوئی اس میں بڑائی نہیں کہ ہم کسی کو کچھ دے رہے ہیں, بلکہ بڑائی اس بات میں کہ اللہ ہمیں دے رہا ہے, ورنہ ہم کہاں سے دیں. تو اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تربیت کی بچے کی اندر اگر آپ نے ڈالی تو انشاءاللہ بچہ حرام خور نہیں ہوگا. انشاءاللہ وہ قوم کے لیے ایک اچھا شہری ثابت ہوگا. کیونکہ یہ تربیتیں ہم نے چھوڑ دی ہیں, جس کی وجہ سے آج آپ دیکھیے کہ ہر ایک سر پہ ہاتھ رکھ کے رو رہا ہے کہ بہت برائی ہے, لیکن اس برائی کے ذمہ دار ہم خود ہیں. کیونکہ آج ہم اس بات کی بڑی شیخی مارتے ہیں کہ ہم نے کس کلب میں یا کس ہوٹل میں جا کے کسی کو کھانا کھلایا, ہم نے کس بوتیک سے لا کے کپڑا پہنا. اب یقین کیجیے میری بچی ماشاءاللہ لائر ہے, آج تک میں نے اس کے لیے کسی بوتیک سے کوئی کپڑا نہیں خریدا. میں جب اس کے لیے کبھی کوئی کپڑا بناتی ہوں تو وہ مجھ سے ہمیشہ کہتی ہے اس کا جواب کون دے گا, آپ یا میں, مجھے نہیں ضرورت, مجھے نہیں چاہیے, میرے پاس بہت ہے. کیونکہ بچپن سے اس کے دماغ میں نے یہ چیز ڈالی ہے کہ ہمیں جواب دینا ہے. اس لیے وہ بھی جب دیکھتی ہے کہ ماں میری 30 سال یہ قمیض 30 سال پرانی ہے, یہ فلاں چیز اتنے سال پرانی ہے, پہن رہے ہیں, ہر وقت نئی چیزوں کی فکر میں نہیں لگے ہوئے, تو وہ بھی سمجھتے کہ یہ کوئی بہت اچھی قابل فخر بات ہے کہ اپنے کپڑوں کو اس طریقے سے آپ پہنیں کہ آپ نئے کپڑے کسی دوسرے کو دے سکیں. جب آپ نیا کپڑا خریدیں کسی دوسرے کو دیں, آپ کا دل خوش ہوتا ہے جب وہ پہنتا ہے, بجائے اس کے کہ آپ لے کے خود پہنے جائیں. ہر دفعہ بنانے سے پہلے سوچیں کہ ضرورت ہے اس کی یا نفس کی تسکین کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں. تو پھر آپ یہ دیکھیے کہ یہ چیز ہمیشہ اس کے ذہن میں رہے گی, وہ اپنے شوہر سے غلط مطالبات نہیں کرے گی.
یہ ہمارے مرد بیچارے تو برے نہیں ہیں، ہم ہیں ان ساری خرابیوں کے ذمہ دار. ہم بگڑ گئے تو معاشرہ بگڑ گیا ہے. جب تک خواتین صحیح تھیں، ان کے مطالبات محدود تھے، اس وقت تک مرد نہیں بگڑے تھے. آج آپ دیکھ لیجئے، کوئی شادی ہو، کوئی بیاہ ہو، کوئی تقریب ہو، لڑکیاں دوڑ کے جاتی سنگھار کرانے. کتنے پیسے وہ ایک دن کے سنگھار پہ ضائع کرتی ہیں. ہماری لڑکیاں پہلے تو میک اپ کرتی ہی نہیں تھی، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. بس بچپن سے سرما لگانے کی عادت ڈالی جاتی تھی تو وہ لگا لیتے تھے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. باقی نہیں پتا تھا کہ لپسٹک کیا ہوتا ہے اور کیسے لگتا ہے. لیکن آج کل تو سب لگاتے ہیں. پھر کیا ضرورت ہے کسی سے جا کے لگوانے کی؟ آپ اس سے بہتر لگا سکتے. اس لیے یہ ابھی سے اپنے دماغوں میں ڈالیں تاکہ بچیاں جن کی شادی نہیں ہوئی انہیں سوچنا چاہیے اچھی مائیں بننے کا کیا گر ہے. اچھی مائیں بننے کے لیے بہت نفس مارنا پڑتا ہے، بہت اپنے اوپر جبر کرنا پڑتا ہے. اس کے بعد ہی آپ ایک اچھی ماں بن سکتے ہیں جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اپنے قدموں کے نیچے جنت بنانی پڑتی ہے، ایسی نہیں بن جاتی. کیونکہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ آپ خود کیا ہیں، اس وقت پھر بغیر آپ کے کہے وہ خود بخود سمجھتے ہیں، اس راستے پہ چلتے ہیں. اور پھر آپ کی آخرت سنوارنے کا سب سے بڑا ذریعہ وہی ہوتے ہیں، وہی صدقہ جاریہ بنتے ہیں. وہی ان چیزوں کو جاری رکھتے ہیں، ان روایات کو، جن روایات کو انہوں نے اپنی ماں سے سیکھا ہے. اس لیے ماؤں کا ایک اہم کردار ہے بچوں کی تربیت میں. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں سب سے زیادہ اہم مقام ماں کو دیا ہے. سب سے زیادہ مقدس ہستی اللہ تعالیٰ کے بعد اللہ تعالیٰ نے ماں کو رکھا ہے. اس لیے مائیں بننا آسان کام نہیں، کیونکہ ہر وہ کام اور وہ مقام جو اونچا ہے بہت مشکلات سے حاصل ہوتا ہے. بچوں کی تربیت کے سلسلے میں اگر کوئی آپ کو اور بات پوچھنی ہو، حوصلہ افزائی اور چیز ہے، لیکن ہماری عادت جو ہوتی ہے لوگوں کے سامنے اپنے بچوں کی تعریفیں کرنا. ایک تو آپ تعریف کرتے ہیں حوصلہ افزائی کے لیے، اس کے ہر اچھے کام کی حوصلہ افزائی کیجیے، لیکن لوگوں کے سامنے بیجا تعریف نہ کیجیے. بچہ سمجھتا ہے یہ تو بات نہیں کرتا ہی جو اماں کہہ رہی ہیں. ہم اکثر یہ کرتے ہیں اور وہ بات جو ہے وہ اس کی تباہی کا باعث ہے، کیونکہ پھر زندگی میں ہر معاملے میں وہ جھوٹ کا سہارا لے کے اپنے آپ کو بڑا کرتا ہے. تعریف بیجا تعریف وہ اچھی بات نہیں ہے. بڑے کے لیے ضرور اس لیے کھڑا ہونا چاہیے کیونکہ آپ دیکھیے کہ تعظیم کے لیے اس لیے آپ منع کرتے تھے کہ سربراہ سمجھ کے لوگ آپ کے لیے تعظیم کے لیے نہ کھڑے ہوں، جیسے کیسر و کسرا کے لیے کھڑے ہوتے تھے. لیکن آپ خود حضرت حلیمہ سعدیہ جو آپ کی رضائی والدہ تھیں، جب وہ آتی تھی تو آپ کھڑے بھی ہوتے تھے اور اپنی چادر بچھاتے تھے ان کے لیے. حضرت بی بی فاطمہ جب آتی تھی تو آپ ان کے لیے کھڑے ہوتے تھے بیٹی کے لیے، تاکہ لوگوں کے دل میں عورتوں کی تعظیم آئے. اسی لیے بڑوں کے لیے کھڑے ہونا جو ہے وہ اس لیے تعظیماً کہ ان کے لیے آپ جگہ خالی کریں. یہ جو ہماری اب حرکت ہے کہ ہم کوئی بزرگ آ بھی جاتا ہے تو ہم نے بچوں کو تربیت ہی نہیں دی، بچے ڈٹے بیٹھے رہتے ہیں. آپ اگر انہیں کرسی سے ہٹائیں گے تو وہ مچل جاتے ہیں. تو یہ تربیت آپ بچپن سے اگر نہیں دیں گے تو کبھی بھی نہیں آئے گی. میں اکثر دیکھتی ہوں، ہم کبھی سفر کر کے جا رہے ہیں، مثلا آپ بس میں بیٹھنے کے لیے جاتے ہیں، بزرگ خواتین کھڑی رہتی ہیں، لڑکے نوجوان بیٹھے رہتے ہیں. کبھی بھی انہیں توفیق نہیں ہوتی کہ وہ اٹھ کے اپنی جگہ کسی بزرگ خاتون کو دیں. پہلے کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا تھا. اس سے پھر آپ دیکھیے کہ کلاس میں بے ترتیبی ہو جاتی ہے. اگر استاد چاہے کہ آپ کھڑے ہوں تو ضرور کھڑے ہوں، ورنہ کوئی ضرورت نہیں. جی ہاں، اسکولوں میں تو ہوتا ہے، لیکن بڑی جب خواتین ہوتی ہیں تو ان کو کوئی کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے ایک چیز ہے، کسی نے کہا ہے پیر شو بھی آموز، بوڑھے بھی ہو جاؤ تب بھی سیکھتے رہو. انسان کا یہ سیکھنے کا جو سلسلہ ہے کبھی ختم نہیں ہوتا. اگر بچپن میں کسی اچھی چیز کی تربیت نہیں بھی ہوئی تو پھر انسان میں اتنی عقل ہونی چاہیے کہ وہ خود بڑے ہو کے سیکھ لے اس کو. وہ بات جو آپ نے بچپن میں نہیں سیکھی وہ بڑے ہو کے بھی سیکھی جا سکتی. بڑے ہو کے بھی آپ دیکھیے کہ کس بات کے فائدے زیادہ ہیں اور کس کے نقصان زیادہ ہیں. کیا ایک جھوٹے آدمی کو لوگ پسند کرتے ہیں؟ کیا ایک بددیانت آدمی کی کوئی قدر ہوتی ہے؟ کیا ایک رشوت خور کو لوگ اچھا سمجھتے ہیں؟ کیا ایک چغل خور کو لوگ پسند کرتے ہیں؟ اس شخص کو لوگ پسند کرتے ہیں جو غیبت کرنے والا ہوتا ہے، جو تانے دینے والا ہوتا ہے. یہ چیزیں آپ خود دیکھتی ہیں دن رات کے تجربے سے کہ ایسے لوگوں کو لوگ نہیں پسند کرتے. ایک جھگڑالو آدمی کو کیا کوئی پسند کرتا ہے؟ کام چور کو کوئی پسند کرتا ہے؟ تو جو چیزیں ناپسندیدہ ہیں اپنی شخصیت میں سے روز کوشش کر کے نکالتے جائیں. کیونکہ آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچے تو نہیں آئے تھے، صرف نوجوان تھے، ڈھیر عمر کے لوگ تھے. انہوں نے اپنی خصلتیں بدلی تھی نا.
جب انہیں پتا چلا کہ یہ چیزیں غلط ہیں تو انہوں نے ان غلطیوں سے اپنی شخصیتوں کو پاک کر لیا تھا نا. اسی طرح سے ہمیں بھی تزکیہ روز کرنا چاہیے اپنا. یہ میری عادت ناپسندیدہ ہے, یہ میری چیز ایسی ہے جس سے کہ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے, ان چیزوں کو اپنی شخصیت میں سے نکالیں اور مثبت چیزیں ڈالیں. کیونکہ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں, ہر منفی رویہ شیطانی ہے, ہر مثبت رویہ رحمانی. دیکھیے اب ہر چیز میں ایک اعتدال صحیح ہے. بچے کو بچپن سے آپ دیکھیے کہ ایسی چیزوں کی عادت نہیں ڈالنی چاہیے کہ اگر وہ نہ ہو تو پھر ایک طوفان کھڑا ہو جاتا ہے. آج میں دیکھتی ہوں شادیاں اس بات پہ ٹوٹ رہی ہیں کہ جی ہماری سالگرہ اس کو یاد نہیں تھی, جی ہماری ویڈنگ اینیورسری اس کو یاد نہیں تھی, یہ تو جی ہمیں کوئی اہمیت ہی نہیں دیتا. ایسی بات نہیں ہے. ان چیزوں کو اتنا اہم نہ بنا دیں کہ پھر اس کے بغیر وہ رہ ہی نہ سکے, بلکہ یہ ہے کہ اس کی خوشی کے لیے کبھی بھی آپ اس کے دوستوں کو بلا لیں اور اس کو بتا بھی دیں کہ بھائی کوئی دن مقرر کرنے سے نہیں ہوتا. برتھ ڈے کیا ہے, ایک سال آپ کی زندگی کا گزر گیا, کم ہو گیا, اس میں خوش ہونے کی کون سی بات ہے, بلکہ سوچنے کی بات ہے اس ایک سال میں آپ نے کیا کیا. اب پھر یہی ہے کہ ذرا نہیں کوشش دیکھیے, مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کا واسطہ کن لوگوں سے پڑتا ہے زندگی میں. آپ کی ساس نے آپ کے شوہر کی صحیح تربیت نہیں کی, بات بات پہ غصہ آتا ہے, چیزیں پھینکتا ہے, ہر بات پہ ایک ہنگامہ کھڑا کرتا ہے, کیونکہ شاید اس نے گھر میں یہی دیکھا کہ یہی طریقہ ہے بات منوانے کا. تو پھر آپ کیا کریں؟ آپ سوچیں کہ یہ باتیں کیوں ہوتی ہیں. اگر بغیر اس کے بات مان لی جائے تو یہ کچھ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا, اس کا مزاج سمجھیں, کیونکہ ہر مرد میں خاص طور سے ایک بچہ بیٹھا ہوتا ہے, جو کچھ اس نے بچپن میں دیکھا سیکھا ہے وہی رویہ وہ اختیار کرتا ہے, اور سے پھر بھی ذرا سمجھدار ہوتی ہے. لیکن بعض دفعہ خواتین بھی اسی قسم کی حرکتیں کرتی ہیں, تو اس لیے ان سے کس طرح سے ڈیل کیا جائے, دیکھا جائے ان کا بچپن کیسا تھا, باتوں باتوں میں اسے پوچھا جائے, پھر ان کے گھر والوں کا مطالعہ کیا جائے. میں نے جیسے آپ سے کہا تھا کہ اگر آپ ایک کامیاب زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے سسرال کو دیکھیں, اپنی ساس کو دیکھیں, اپنی نندوں کو دیکھیں, اپنے دیور اور جیٹھوں کو دیکھیں, کیا رویہ ہے ان کا ایک دوسرے کے ساتھ. اسی رویوں سے یہ شخص بنا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے. انہیں آپ سمجھ گئے تو اس کو سمجھ گئے, ان کے ذریعے سے آپ اس تک پہنچ سکتے ہیں. اپنے بچوں کا بھی یہی ہے کہ اپنے بچوں کی آپ سے جو غلطیاں ہوئی ہیں اب ان کی اصلاح احوال کیسے ہو. ان کی اصلاح احوال صرف ایک ہی طریقے سے ہو سکتی ہے کہ آپ بچوں کو بڑے ہو گئے انہیں بٹھائیں کہ ہم سے تمہاری تربیت میں یہ غلطیاں ہوئی ہیں, یہ چیزیں ہم تمہیں نہیں دے سکے, اب بھی تم لے سکتے ہو. اپنی غلطی کا اعتراف کرنا کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے, ہم نے تمہیں یہ باتیں نہیں سکھائی اور یہ ہمیں سکھانی چاہیے تھی. اب کبھی بھی انسان اپنا فرض ادا کر سکتا ہے, ابھی بھی دیر نہیں ہوئی, ابھی بھی ہم تمہیں بتا رہے یہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے زندگی میں مشکلات پیش آ سکتی. تو اس سے پھر آپ دیکھیے کہ بچہ خود بھی سمجھ جاتا ہے کہ ہاں ماں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا. لیکن اگر آپ بچہ کہے بھی کہ آپ نے مجھے فلاں چیز نہیں سمجھائی یا نہیں سکھائی اور آپ کی وجہ سے میں یہ کر رہا ہوں, تو آپ اکڑ جائے کہ سب کو خود آ جاتا ہے وقت پہ, وہ بات صحیح نہیں ہے. اعتراف کرنے, ہاں ہم سے غلطی ہوئی ہے لیکن تم سمجھدار ہو, تم اپنی عقل استعمال کرو, تم دیکھو کہ تمہارا فائدہ کس چیز میں ہے, نیگیٹو ایٹیٹیوڈ میں فائدہ ہے یا پازیٹو ایٹیٹیوڈ میں فائدہ ہے. اگر پازیٹو میں ہے تو پھر اس کو لے لو اور میرے اوپر بھی احسان کرو. اولاد کی تربیت کے سلسلے میں کچھ اور باتیں ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ جب بھی آپ کوئی وعدہ کریں تو وعدہ خلافی نہ کریں, وعدہ کرتے ہوئے وعدہ خلافی نہ کریں, جو بھی وعدہ کریں اس کو پورا کریں. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کہیں جا رہی ہوں یا کوئی ضروری کام کر رہی ہوں تو بچوں سے کوئی بہانہ نہ کریں, بلکہ ان کو بتا دیں, اچھی طرح سے انہیں سمجھا دیں. کہیں آپ جا رہی ہیں اور بچوں کو نہیں ساتھ لے جانا چاہ رہی تو یہ نہ کہیں کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہیں یا ہسپتال جا رہی ہیں یا کسی خوفناک جگہ جا رہی ہیں, بلکہ انہیں بتائیں کہ آپ کسی سے ملنے جا رہی ہیں جہاں بچے نہیں جاتے, تاکہ بچوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ ہر جگہ ان کو نہیں لے جایا جاتا. اور اسی طرح سے جب آپ کے پاس کوئی مہمان آئے تو بھی آپ بچوں کو سمجھائیں کہ ان کے سامنے آپ آ سکتے ہیں اور ان مہمانوں کے آنے کے وقت آپ اپنے کمرے میں رہیں گے, تاکہ بچوں کو یہ احساس رہے کہ ہر وقت انہیں آپ کے پاس موجود نہیں رہنا چاہیے. کچھ لوگ ایسے آتے ہیں جن کے سامنے ان کی موجودگی پسند نہیں کی جاتی. یہ چیزیں بچوں کی تربیت کا ایک لازمی جز ہونا چاہیے, تاکہ انہیں معلوم ہو کہ
ان کے اوپر کچھ پابندیاں بھی ہیں. وہ ہر وقت آزاد نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ ہر جگہ آئیں جائیں یا ہر ایک کے سامنے وہ آ جائے اور آپ کو بات نہ کرنے دیں. یہ چیزیں ان کی سمجھ میں آنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ بچوں کا ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ نہ کریں. ہماری عادت ہوتی ہے کہ ہم ایک بچہ ذہین ہوتا ہے یا ایک بچہ بہت زیادہ محنتی ہوتا ہے یا ایک بچہ بہت زیادہ کام کرنے والا ہوتا ہے تو ہم اپنے دوسرے بچوں کو کہتے ہیں کہ اس کو دیکھو اس کو دیکھو. یہ اس قسم کی مثالیں جو ہیں اس سے بچوں میں آپس میں ایک رقابت سی ہو جاتی ہے اور آپس میں ان کے تعلقات اس سے متاثر ہوتے ہیں. ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ پھر ایک دوسرے کو ایک رقیب کی طرح سے دیکھنے لگتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس بچے کو مجھ پہ ترجیح دی جا رہی ہے. اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں میں آئندہ بھی تعلقات خوشگوار رہیں تو پھر کبھی بھی ان میں یہ رقابت پیدا نہ ہونے دیں. ہماری عادت ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے کہہ دیتے ہیں یا ہماری رویوں سے اظہار ہوتا ہے کہ کوئی بچہ آپ کا زیادہ پسندیدہ ہے اور کوئی بچہ ہے جسے نظر انداز کیا جا رہا ہے. اس سے بھی بچوں میں آپس میں ایک نفرت ہو جاتی ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں میں اس قسم کی کوئی نفرت اور رقابت کے جذبات نہ ہوں تو ان کے سلوک میں آپ ہمیشہ یکسانیت رکھیں. کسی بچے کو بھی یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ اسے ترجیح دی جا رہی ہے. آپ ان کو جب تحفے دیتے ہیں یا آپ ان کو جب کوئی انعام دیتے ہیں یا کھانے پینے کی کوئی چیز دیتے ہیں تو آپ یہ ضرور دیکھیں کہ سب کو مساوی حصہ ملنا چاہیے. کسی بچے کو زیادہ نہیں ملنا چاہیے. نہیں تو دوسرے بچوں کو ایک احساس ہوتا ہے کمتری کا اور ایک احساس ہوتا ہے انہیں اس بات کا کہ ان کی حق تلفی کی جا رہی ہے. بچوں کی حق تلفی ہرگز نہ کیجیے. پھر بچوں کی پرورش میں ہمارے ہاں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکے اور لڑکیوں میں امتیاز بڑھتا جاتا ہے. لڑکوں کے ساتھ ایک امتیازی سلوک کیا جاتا ہے. خاص طور سے لڑکوں کو بالکل کوئی کام نہیں کرنے دیتی. اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ بہن بھائی میں ان کے تعلقات ایک تو متاثر ہوتے ہیں. دوسرے بھائیوں کو پھر یہ ہمیشہ ایک عادت سی پڑ جاتی ہے کہ بہنوں کا حق ماریں, بہنوں کا حصہ کھائیں. اور یہ عادت آپ دیکھیں کہ پھر بڑے ہو کے اور پختہ ہو جاتی ہے. اسی وجہ سے عام طور پہ میراث میں بہنیں محروم کر دی جاتی ہیں کیونکہ جب میراث کی تقسیم کا وقت آتا ہے تو بھائی عام طور سے ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ دستبردار ہو جائیں. اگر وہ اپنی وراثت سے دستبردار نہیں ہوتی تو پھر وہ انہیں دھمکیاں دیتے کہ پھر تمہارے تعلقات نہیں قائم رہیں گے. یہ چیز ہے جس سے کہ ہماری بہت سی خواتین متاثر ہوتی ہیں. یہ بچپن سے انہیں احساس دلانا چاہیے کہ بھائی بہنوں کے محافظ ہوتے ہیں, ان کی ہر طرح سے حفاظت کرنے والے اور ان کے حقوق دینے والے ہوتے ہیں. بچپن سے آپ ان کو دینے کی عادت سکھائیں, چھیننے کی عادت نہ. بچپن سے انہیں بہنوں کا ادب اور احترام سکھائیں گے اور خواتین کا احترام کریں. لڑکوں کو بھی دماغ میں ہونا چاہیے کہ انہیں بھی اپنے آپ کو بچانا ہے, انہیں بھی کسی کی طرف میلی نگاہ سے نہیں دیکھنا ہے, اپنی نظریں نیچے رکھنی ہے. اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کی ماؤں کا احترام کیا جائے, اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کی بہنوں کا احترام کیا جائے تو وہ پھر دوسروں کی ماؤں اور بہنوں کا بھی احترام کرنا سیکھیں. اور یہ چیز ہماری تربیت سے بالکل ختم ہو گئی جس کی وجہ سے آج آپ دیکھیں کہ روز کے اخبار میں آپ عورتوں کی عصمت دری کی داستانیں سنتے ہیں یا یہ سنتے ہیں کہ عورتوں کو برہنہ کر کے پھرایا جا رہا ہے یا ان کے کپڑے اتار دیے جا رہے ہیں. تھانوں میں عورتوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے, آخر وہ پولیس والے انسان ہی ہیں, ہمارے معاشی افراد ہیں. اس لیے چیزیں ہماری تربیت کا لازمی جز ہونا چاہیے کہ کمانا اور کفالت کرنا ہر مرتبہ مرد کا فرض ہے. اگر خاتون صاحب حیثیت بھی ہوں تو بھی ان کی اس حیثیت کا شوہر کے اوپر کوئی اثر نہیں ہونا چاہیے کیونکہ کفالت اس کا ذمہ ہے. وہ چاہے اپنی خوشی سے تو کچھ خرچ کر دے لیکن یہ ان سے مطالبہ نہیں کر سکتا, انہیں اس طرح سے تنگ نہیں کر سکتا کہ وہ خود کمائے اور کھلائے یا اپنی کمائی میں سے سارے گھر کو کھلائے. یہ باتیں آپ دیکھیے کہ بچپن سے ڈالی جاتی ہیں تربیت میں. بچپن سے ہی بچوں کو یہ تربیت دینی چاہیے کہ چاہے بہن بڑی ہو یا چھوٹی ہو, بہرحال تم اس کے کفیل ہو. یہ اگر ذمہ داری کا احساس ہو تو پھر بڑے ہو کے بھی وہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہیں. ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہم بہت سے ناجائز اخراجات تو لڑکوں پہ ڈالتے ہیں لیکن جو جائز اخراجات ہیں وہ کبھی بھی ان پہ نہیں ڈالتے. اگر ایک شخص کی شادی آپ کر دیتے ہیں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر آپ خود صاحب حیثیت ہیں تو پھر اس سے ناجائز مطالبات نہ کریں. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ عام طور پہ خود بھی صاحب حیثیت ہوتے ہیں لیکن بیٹوں سے ان کے مطالبات ایسے رہتے ہیں جیسے کہ وہ جائیداد غیر منقول آئیں. ان کو ان کی بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے آپ کو چھوڑنا ہی نہیں چاہتے ان کے پاس. اور اگر بیٹا کچھ دیتا بھی ہے تو کبھی بھی آپ بہو کا شکریہ ادا نہیں کرتے. کبھی بھی آپ یہ نہیں کہتے کہ یہ میری بیٹی میرے لیے تحفہ لائی ہے یا اس میری بیٹی نے یہ کام کیا ہے, بلکہ عام طور پہ آپ کہتے ہیں کہ
اس کے آنے کے بعد سے تو اس نے دینا ہی بند کر دیا. یہ نہیں ہم سوچتے کہ اس کے بھی اخراجات بڑھ گئے, اس کو بھی اپنے کنبے کی کفالت کرنی ہے. اس لیے ان معاملات میں ایک توازن سے کام لینا چاہیے. ان کے بعد جو تیسرا درجہ آتا ہے وہ ہے ہمارے رشتہ داروں کا. جو تو آپ کا بنیادی خاندان ہے, رشتہ دار, ہمارے خالہ, ماموں, چچا, پھپھی, پھر ان کے بچے اور پھر کنبہ جسے ہم کہتے ہیں. اس کنبے کی پرورش بھی ہمارے اوپر فرض کی گئی ہے. اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے کہا کہ تمہارے رشتہ داروں کا تمہارے مال میں حق ہے, تمہارے وقت میں حق ہے, ہر چیز میں ان کا بھی ایک حق ہے. یعنی یہ کوئی آپ کا ان کے اوپر احسان نہیں ہے بلکہ ان کا حق لا نے رکھا ہے. کیونکہ رشتہ داروں میں کچھ کھاتے پیتے ہوتے ہیں اور کچھ مالی حیثیت سے کمزور ہوتے ہیں, کچھ کے پاس بے شمار فراغت ہوتی ہے اور کچھ کے پاس وقت کی بے حد تنگی ہوتی ہے. اسی طرح سے ہر معاملے میں ان کی کفالت کرنا, ان کو وقت دینا, ان کے ساتھ محبت اور مروت سے پیش آنا, یہ بھی خاندانی نظام کا ایک سب سے بنیادی اور اہم رکن ہے. ان کے بھی آپ کے اوپر حقوق ہیں کہ آپ کے پاس جب آئے تو آپ ان کی مدارات کریں, اچھی طرح سے ان کی پذیرائی کریں اور آپ ان کے یہاں وقت نکال کے جائیں, ملے جلیں. کیونکہ اگر آپ ان سے ملے جلیں گے نہیں تو آپ کے وہ تعلقات ہمیشہ کے کٹ جائیں. اور قطع رحمی سب سے بدترین گناہ ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ شیطان کا عمل ہماری کیا ہوتا ہے کہ وہ ان تعلقات کو کاٹتا ہے جن کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے. تو اس لیے یہ تعلقات کو کاٹنا اچھی بات نہیں ہے. آج ہمارے ہاں جو معاشرے میں اتنا تفاوت ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف ایک بھائی بہت زیادہ امیر ہے اور دوسرے بھائی کے گھر میں فاقے پڑ رہے ہیں اور احساس ہی نہیں. یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ پسند اس چیز کو کرتا ہے کہ آپ اپنے خاندان والوں کو اولویت دیں. ہماری زکوٰۃ میں سب سے پہلا حصہ ہمارے رشتہ داروں کا ہے. رشتہ داروں اور قرابت داروں کے بعد پھر ہمارے ہمسایوں کا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسائے کے بارے میں کہا کہ ان کے تمہارے پر بہت زیادہ حقوق ہیں. ہم تو دیوار کے ساتھ جو بیٹھا اس کی ہمیں خبر نہیں ہے, لیکن وہاں تو یہ کہا گیا کہ دائیں بائیں گھرانے جو ہیں وہ تمہارے ہمسائے ہیں, ان کا خیال رکھو, کیونکہ پڑوسیوں کے بارے میں بھی آپ سے پوچھا جائے گا. اب آپ دیکھیں پڑوسی ہم انہیں سمجھتے ہیں جو عمرہ ہمارے دائیں بائیں رہتے ہیں, لیکن ان کی کوٹوں میں جو نوکر چاکر رہتے ہیں ان پہ کیا گزر رہی ہے, ان کو کن چیزوں کی ضرورت ہے اس سے ہم بے خبر ہیں. وہ کھا رہے ہیں یا نہیں کھا رہے, وہ بھی تو ہمارے پڑوسی ہیں, ہمارے اپنے گھر میں رہتے ہیں بعض دفعہ اور ہمیں ان کی فکر نہیں ہوتی. بیمار ہیں تو ان کے علاج کی کوئی فکر نہیں ہے, بھوکے ہیں تو ان کے کھانے کی کوئی فکر نہیں, ان کے بچوں کے پاس اگر کپڑے نہیں تو ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے. ان کے بارے میں بھی ہم سے پرسش ہوگی. یہ بھی خاندانی نظام کا ایک حصہ کہ آپ ان کا خیال کریں. اور اس طرح سے جب آپ دیکھیں کہ آپ خیال کریں تو آپ کے ہاں خودکشیاں نہیں ہوں گی بھوک کی وجہ سے. ایک طرف آپ دیکھیں کہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اتنا زیادہ اسراف کرتے ہیں, اتنا زیادہ پکاتے ہیں جو ہماری کھانے سے فالتو ہوتا ہے, باقی بچتا ہے تو چولہوں میں پھینک دیتے ہیں. اور ایک طرف یہ حال ہے کہ لوگ بھوک کی وجہ سے خودکشیاں کر رہے ہیں. تو کیا ہم سے پرسش نہیں ہوگی؟ اس لیے یہ بھی چیز آپ یاد رکھیے کہ ایک خاندان بنتا ہی جب ہے جب اس میں ہر اس طبقے کا خیال کیا جائے جو محروم ہے, اور وہ آپ کے خاندان کا ایک حصہ ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان اور معاشرہ ایک بڑے خاندان کی حیثیت اختیار کر جائے جہاں ہر ایک کو دوسرے کی دکھ کا درد کا احساس ہو. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ کچھ فرائض ایسے ہیں جنہیں کہ ہم فرض کفایہ کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص بھی وہ فرض ادا کر جائے تو پھر سارے محلے کا فرض ادا ہو جاتا ہے. مثلاً اگر کوئی آپ کے محلے میں فوت ہو جاتا ہے تو اس کی نماز جنازہ سب پہ فرض ہے. اگر کوئی بھی محلے والا اس کی نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوتا تو سارے محلے پہ اس کا وبال ہوتا ہے. اگر اس محلے میں سے ایک دو لوگ ہی شریک ہو جائے تو یہ فرض ادا ہو جاتا ہے. اسی طرح سے رمضان میں اعتکاف کرنا فرض کفایہ ہے. محلے میں سے اگر مسجد میں ایک آدمی بھی جا کے اعتکاف کر لے تو سارے محلے کا وبال ختم ہو جاتا ہے, ورنہ سارے محلے پہ وبال ہوتا ہے. تو اس سے آپ کو کیا ظاہر ہوتا ہے؟ ہم ان چیزوں کو تو سمجھتے ہیں کہ ہاں ہاں یہ ہے, لیکن باقی چیزوں کو ہم نہیں سمجھتے کیونکہ یہ فرض کفایہ جو ہر معاملے میں, یہ صرف دو معاملات ہیں جو بیان کر دیے گئے. لیکن اگر محلے میں آپ کو کوئی بھوکا مر جاتا ہے تو پھر سبھی کے اوپر اس کا وبال ہوگا کہ اتنے بڑے محلے میں اتنی بے حسی ہے کہ ایک آدمی بھوک سے مر گیا اور کسی کو خبر تک نہیں, یا ایک آدمی دوا اور علاج سے محروم ہوا کہ مر گیا اور کسی کو خبر تک نہیں, ایک شخص ٹٹر کے مر گیا سردی میں اور کسی کو پتہ ہی نہ چلا. یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ ہماری ضمیر میں ہونی چاہیے کہ ہمارا فرض ہے ان لوگوں کی خدمت کرنا اور ان کی کفالت کرنا.
یا کوئی ایک بچہ ہے جو تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے اور محض مالی مجبوریوں کی وجہ سے اگر محروم رہ گیا تو پھر ہم سے ضرور پوچھا جائے گا. اس لیے ان تمام چیزوں کے اوپر اپنا روپیہ خرچ کرنا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی ہے. یہ اس بڑے خاندان کا ایک حصہ ہے جو انسانیت کا خاندان ہے. کیونکہ ایک طرف آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مخاطب کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے، پھر کہیں منافقوں کو، کہیں کافروں کو، لیکن جہاں اللہ تعالیٰ یا ایھا الناس کہتا ہے ایک بڑا کنبہ، ایک بڑا رشتہ آپ کا انسانیت سے بھی ہے. اور اس انسانیت کے ناطے سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہر انسان کو جینے کا حق دو. اگر ایک انسان کو بھی آپ ناحق قتل کرتے ہیں تو ساری انسانیت پہ قتل ہو جاتا ہے، کیونکہ پھر انسانی ضمیر اتنا مردہ ہو جاتا ہے کہ وہ قتل انسانی کو ارزاں کر دیتا ہے. ایک انسان کو اگر آپ نے زندہ رکھنے کے لیے کوئی سبیل کی تو جیسے ساری انسانیت کو بچا لیا. یعنی آپ کے معاشرے میں، آپ انسانوں میں ایک حس ہے انسانیت کے تحفظ کی. اگر ایک انسان بھی اس کو محسوس کرتا ہے تو پھر وہ احساس اوروں میں پھیلتا ہے. اس لیے ہمیں یہ ساری چیزیں مد نظر رکھنی چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کس قسم کا خاندان بنانا چاہتا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کس قسم کے نظام کی تعلیم دینا چاہتا ہے. اور ہم یہ نہ سوچیں کہ محض نماز پڑھنے سے اور روزہ رکھنے سے قربت الہی حاصل ہوگی، بلکہ جب تک کہ ہم یہ بنیادی ذمہ داریاں پوری نہ کریں. کیونکہ آپ دیکھیں کہ انسان پہ اللہ تعالیٰ نے 3 حق رکھے: حقوق اللہ، حقوق العباد اور حقوق النفس. اور تینوں ہی کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ متوازن طور پہ ہم ادا کریں. اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، یعنی ہم اس کی بندگی کریں، اس کے احکامات و فرامین پہ چلیں، عبادت کے لیے جو اس نے ہمیں حکم دیا ان عبادات کو پوری طرح سے ادا کریں. تو پھر ایک حق ہم ادا کر رہے ہیں. پھر ہمارے اوپر حقوق العباد ہیں، اللہ کے بندے، عباد اس کے بندے. اس کے بندوں کے حقوق اگر آپ ادا کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ سے راضی خوش ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے حق تو معاف کر دوں گا لیکن اپنے بندوں کے حق کسی صورت میں معاف نہیں کروں گا جب تک کہ وہ بندے ہی معاف نہ کریں. اور اللہ اور بندے میں فرق کیا ہے؟ اللہ بہت غفور الرحیم ہے، بندے بہت کمزور ہیں، بہت کم ہی معاف کرتے ہیں. مجھ سے معاف کر بھی دیتے ہیں تو دل سے معاف نہیں کرتے. اس لیے ہمیں بندوں کے حقوق کے معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. کسی کی حق تلفی نہیں کرنی چاہیے. کسی کی غیبت کرنا اس کی حق تلفی ہے، کسی کی چغلی کرنا اس کی حق تلفی ہے، کسی کے اوپر بہتان لگانا اس کی حق تلفی ہے، کسی کا مذاق اڑانا اس کی حق تلفی ہے. ہمیں حق تلفیاں نہیں سمجھتے. ہاں حق تلفی یہی سمجھتے کہ ہم کسی کی چیز مار کے کھا جائیں. نہیں، یہ بھی تو انسانی حقوق ہیں. تجسس کرنا، کسی کے پیڑ میں لگے رہنا کہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ اس کی حق تلفی ہے. کیونکہ ہر ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ اس کا حق رکھا ہے کہ اس کی ذاتی آزادی میں آپ مخل ہوں. یہ سارے حقوق ہیں جن کا تحفظ کرنا ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم کبھی بھی کسی کے متعلق اس قسم کی افواہ سازی، اس قسم کی باتیں، ایسی چیزیں نہ کریں جس سے کہ اس کی شخصیت مجروح. یہ چیزیں ہم کبھی بھی خاندانی نظام کا حصہ نہیں سمجھتے، حالانکہ یہ اس کا حصہ ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ اچھا ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دی گئی آزادی ہے وہ حاصل ہو، تو پھر اپنے اوپر پابندیاں لگانی پڑیں گی. اپنی زبان کو قابو میں رکھنا پڑے گا، اپنی آنکھوں کو قابو میں رکھنا پڑے گا، اپنے ہاتھ پیروں کو قابو میں رکھنا پڑے گا. پھر آپ دیکھیے کہ تیسرے حق جو ہے وہ حقوق النفس ہے، اپنے نفس کے حقوق. اللہ تعالیٰ یہ بھی نہیں چاہتا کہ آپ اپنے نفس کے حقوق تلف کریں. مثلاً یہ نہیں ہے کہ آپ فاقی کرتے رہے اور دوسروں کو کھلاتے رہے. کھانا پینا آپ کے نفس کا ایک حق ہے، اس لیے آپ کے جسم کی پرورش کے لیے ضروری ہے. اس لیے آپ دوسروں کو بھی کھلائیں اور خود بھی کھائیں. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے ایک توازن قائم کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ نہ تو اپنے ہاتھ کو گلے سے باندھ کے رکھو کہ کسی کو کوئی دو ہی نہیں، اور نہ اسے اس طرح سے کھولو کہ خود ملامت زیادہ ہو کے بیٹھ جاؤ، بلکہ دونوں میں بھی ایک توازن ہو. اپنا حصہ بھی رکھیں، اپنے رشتہ داروں کا حصہ بھی رکھیں، اور پھر اللہ کی مخلوق کا حصہ بھی رکھیں. تینوں میں ایک بیلنس ہونا چاہیے. جب آپ اللہ کے نام پہ کسی کو کچھ دیتے ہیں تو دراصل اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ نے میرے حق ادا کیے کیونکہ میرے بندوں کو آپ نے دیا. جب آپ اپنے آپ کو کچھ دیتے ہیں تو آپ نے پھر اللہ کا حق ادا کیا. آپ بھی تو اللہ کے بندے ہیں. اس لیے ان حقوق میں توازن رکھنا چاہیے. کھانے میں، سونے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، ہر چیز میں ہمیں ایک متوازن رویہ اختیار کرنا چاہیے. بعض مرتبہ ہم لوگ انتہا پسندی کرتے کہ ہم دوسروں کے حق تو ادا کر لیتے ہیں لیکن اپنی جان کو ہلکان کر ڈالتے. ہمارا بھی جسم جا کے اللہ تعالیٰ کیا فریاد کرے گا.
کہ اس نے مجھ پہ ظلم توڑا ہے، اس نے میرے ساتھ ناروا سلوک کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی بھی داد رسی کرے گا، کیونکہ یہ ہمارے ماتحت ہے۔ اس لیے ہر ماتحت کو حق ہوگا کہ وہاں داد رسی کے لیے فریاد کریں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا اپنا جسم ہمارے خلاف فریادیں کرنا شروع کر دیں۔ اس کے حقوق بھی ادا کرنے چاہیے، جائز حقوق، اور ان کو پھر توازن سے زیادہ نہیں بڑھنے دینا چاہیے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ مرتبہ انسان کو یہ خواہش پوری کر لیتا ہے تو ہزاروں نئی خواہشیں اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اپنی خواہشات پہ قابو پا کے ان کو بھی ایک اعتدال میں رکھنا ہمارا ایک انسانی فرض بنتا ہے۔ اس لیے ایک اچھے نظام کے لیے ہمیں اپنے آپ کو ایک معتدل شخصیت بنانا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ لوگ آپ سے ناجائز فائدے اٹھائیں، آپ کے اوپر سے چل کے گزرتے ہی چلے جائیں، وہ یہ سمجھیں کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص بڑا بے نفس ہے۔ یہ کوئی بات نہیں، نفس ہے اور نفس کے جائز مطالبات پورے کرنے چاہیے، ناجائز مطالبات کو رد کرنا چاہیے، لیکن یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کہیں کہا کہ آپ نفس کشی کریں، کیونکہ آپ دیکھیے کہ یہ بھی تین انتہائیں ہیں جن میں ہمیشہ انسان ڈولتا رہتا ہے۔ ایک آپ دیکھیے کہ تسکین نفس کا نظام ہے جس میں انسان صرف اپنی نفسانی خواہشات کو ہی پورا کرتا رہتا ہے، اور بہت سے معاشرے ایسے ہیں جس میں کہ اسی چیز کو بہت زیادہ مبالغے کی حد تک بڑھا دیا گیا۔ دوسری ہے نفس کشی، وہ دوسری انتہا ہے کہ نفس کا کوئی مطالبہ پورا نہ کیا جائے، جس کی انتہا پھر رہبانیت ہے، اور پھر یہ جو سادھو اور یہ ترک دنیا اور یہ ساری چیزیں۔ لیکن وہ چیز سب سے مشکل ہے جسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے تزکیہ نفس، نفس کی پاکیزگی، کہ آپ اپنے نفس کی جائز خواہشات کو پورا کریں، ناجائز خواہشات کو رد کر دیں، اسے تزکیہ نفس کہتے ہیں۔ تو انسان کی فلاح اور معاشرے کی فلاح اس میں ہے کہ تزکیہ نفس کیا جائے۔ ہر معاملے میں انسان دیکھے کہ کہیں میرا نفس مجھے انتہا پسندی کی طرف تو نہیں لے جا رہا، کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ میں لذت نفس میں اس طرح سے ملوث ہو جاؤں کہ مجھے دوسروں کا خیال ہی نہ رہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ نفس کشی اتنی کروں کہ اپنے جائز حقوق بھی پورے نہ کر سکوں۔ اس لیے یہ بیلنس ہمیشہ قائم رکھنا چاہیے، اسی سے ایک اچھا انسانی معاشرہ قائم ہوتا ہے، اور اسی سے اللہ کی رضا و خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے انسان بننے کی توفیق دے۔